بک یا سیدی یا محمد یا رسول اللہ۔ صاحبان گرامی قدر، رمضان کریم دی 27ویں شب جس نے عرف دے اندر لیلۃ القدر دے نام تو یاد کیتا جاتا ہے، حالانکہ حدیث کریمہ اندر سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان راتوں اندر فرمایا جس نے جاگ کے اللہ کی عبادت کی تھی اس نے شب قدر کو پا لیا۔ شیخ سعدی شرازی نے گلی مکا دی تھی، فرماتے ہر شب قدر است گر قدر دانی، فرمایا اگر قدر کی جائے تو اللہ ہر شب کوئی شب قدر بنا دیتا ہے۔ تو جنہ علماء نے محدثین نے 27ویں شب کو شب قدر کا تعبیر کیتا ہے انہوں کو دلائل نے باقاعدہ وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر قدر والی رات اس دے 9 جملے نے، کتنے جملے نے؟ یہ 9 اس جملے دے 9 حروف نے۔ لیلۃ القدر کر جا کے گنتی کر لے ہن سنی جاؤ گلا انشاءاللہ پکیاں ہونی ہے۔ لیلۃ القدر دے اندر 9 حروف نے اور اے لیلۃ القدر دا کلمہ اس سورۃ مبارک اندر 3 مرتبہ آیا ہے۔ 9 اور 3 ضرب دے ہوتے حاصل کیا ہے 27۔ فرماتے ہیں یہ اشارہ سی کہ اے لیلۃ القدر کی 27ویں رات ہے۔ پھر قدر دے 3 معنی علماء نے بیان فرمائے نے۔ قدر دا معنی مقدار ہوتا ہے، قدر دا معنی تنگی بھی ہوتا ہے اور قدر دا معنی حد بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ 3 معنی قرآن شریف کی سورۃ اندر بیان فرمائے۔ اگر قدر دا معنی قیمت لگو تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا، تم کیا جانو قدر والی رات کیا ہے؟ اگر خود قدر بیان فرمائی، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا اس کی قیمت اور قدر یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جلوہ فرمانے سرکار نے فرمایا سابقہ امت ایک بندہ جدا نام شمعون، اللہ دی بڑی عبادت کرنے والا، انہیں 84 سال اللہ دی عبادت کی تھی، 1000 مہینے، اور اس طرح عبادت کی تھی کہ دن نو روزہ رکھے اور رات نو قیام اللیل کیتا، روزہ رکھ کے جہاد بھی کیتا ہے کافرانہ۔ او بچو یہ تو اٹھو، چلو شاباش، او پیچھے چلے جاؤ، شاباش، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ۔ تو جب صحابہ کرام نے ایک گل سنی تو بڑا رشک ہے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام کا ساڑی عمرہ اتنی لمبی ہوتی ہیں، اساں بھی روزہ بھی رکھ دے، جہاد بھی کر دے، کافرانہ قتال کر دے، رات قیام اللیل بھی کر دے، کیونکہ صحابہ کرام وہ میدان جہاد غازی بھی سن، صف اول دے نمازی بھی سن، وہ شب زندہ دار بھی سن، دن و روزہ دار بھی ہوتے سن۔ تو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی اس اضطراری حالت دیکھ کے رب کریم نے جبریل نے فرمایا کہ محبوب نو کہے سونیا تیری نسبت نہ تیری امت تے کرم کیتا جا رہا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا میرے یار دی امت حسرت نہیں کرنی، بس یار دی نسبت تے مان کرنا ہے۔ تواڈے رب نے تو ایک رات ایسی دے چھڑی ہے جڑا بندہ ساری رات جاگ کے میری عبادت کرے گا 1000 مہینیاں تو بہتر ثواب عطا کیتا جائے گا۔ 1000 مہینے دے برابر نہیں، بہتر ثواب عطا کیتا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں ایک وجہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر قرآن نازل ہویا، جنہیں قرآن بے مثال ہے ایویں نزول قرآن دی رات بھی بے مثال ہے۔ حضرات گرامی قدر اسا مسلمان ہاں، سانو اس گل تے فخر ہے، اسا حامل قرآن ہاں، باقی جتنیاں بھی کتاباں نے انہاں دے علاقے مخصوص، انہاں دے مضمون مخصوص، وہ مخصوص مقامات تے انبیاء دتیاں گئیاں۔ حضرت تورات جڑی ہے وہ مخصوص لوگوں دے علاقے واسطے آئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نازل ہونے والی انجیل یہ تمہارے خود عیسائی کہتے ہیں، ہمارے نبی نے کہا تھا یہ قیمتی موتی کسی غیر کی چوری میں نہ ڈال دینا۔ جناب یوسف علیہ السلام دے صحیفے مصر دیاں گلیاں اللہ دے توحید دے نور نال چمکاڑ واسطے آئیاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جڑے صحیفے نازل ہوئے وہ نینوا دے مسلماناں دے سینے ایمان نال چمکاڑ واسطے آئے۔ اے وید تے گرنتھ تے سنسکرت اے تے لوکاں تے انساناں دیاں لکھیاں کتاباں نے، انہاں دا تے قرآن نال مقابلہ ہی کوئی نہیں نا صاحبو۔ سارے نبیاں دے علاقے مخصوص، نبوتاں مخصوص، کتاباں مخصوص، آقا مخصوص۔ جب یار دی واری آئی فرمایا بھی پیارے
تیری امت ورگی امت کوئی نہیں، حبیبہ تیری شان ورگی شاعر کوئی نہیں، تیرے مقام ورگا مقام کوئی نہیں دے، تیرے قرآن ورگا کتاب اثر کوئی نہیں دے، تیرا قرآن بھی آلہ، تیرا مقام بھی آلہ، سونیا تیرا نام بھی آلہ، قیامت تک تیرا امتی سر اٹھا کے فخر نہ کائنات سر فخر نہ بلند کر کے آکھے گا میں مصطفیٰ دا امتیاں کنتم خیر امتن اخرجت للناس، وہ حبیب دی امت میں تو انہوں جانت بہتر بنایا ہے، اس واسطے بڑے کپڑے چندن صورتاں سوڑیاں مربع چوکھن کوٹھیاں بڑیاں نے اسی جناب شیٹو خانو لیلاٹو نہیں، فرمایا حبیب کی امت سڑ لو، تو تو پہلے لوگ بڑے چنگے عمل کرنے والے، ہزار ہزار مہینے عبادتہ کرنے والے، دن روزہ رکھنے والے، راتانو قیام اللیل کرنے والے، فرمایا وہ بڑے بڑے عابد گزرے نے، لیکن تو انہوں بہتر تاں قرار دیتا جا رہے ہیں، تو ہٹے عمال تو وجہ تو انہوں بہتر نہیں کیا جا رہے ہیں، سونے نبی اجمال دی نسبت دی وجہ تو انہوں بہتر قرار دیتا جا رہے ہیں۔ اور مسلمانوں اس بات پہ فخر کرنا چاہیے، اور میں تو اکثر کہنا ہوں اپنے خطابات، کئی لوگ ایویں کہتے ہیں جو ساڑھنوں تو صحیح چنگے ہوئے تینوں پھر پتہ ہی نہیں کہ نسبت مصطفیٰ کتنی بڑی چیز ہے۔ میں ایک جملہ لگا بولن اگر سنیا تو تازہ ہو جائے گا، کیا یہ بات ساڑھے واسطے تھوڑی ہے، چھوٹی بات ہے، کیا اس تو بڑی کوئی مومن دی معراج ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مفہوم حدیث ہے کہ تو اللہ نے ارواح مخلوقات ایک جگہ جمع کیتا، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات دی ارواح مقدسات نے جمع کیتا، اور نبیوں اللہ پاک نے اختیار عطا فرمایا کہ تسی اپنی امتاں چن لو، چناؤ کر لو، تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی نبی نے قوم سمود نو پسند کیتا، کسی نے قوم عاد نو پسند کیتا، سمود تے عاد دو قوماں سن، انہاں دے قد گزاں تے میلاں نال ہوندے سن حضرات، ہاں جی 2 میل قد 3 میل قد، سمندر پی جانے، نہراں پی جانیاں، پتھر چٹ جانے، درختاں دی شاخاں کھا جانیاں، اور یہ ایڈی بڑی قوم، نبیاں کہ فخر ہوئے گا، ایڈی بڑی قوم، ایڈے بڑے قطاڑے ساڑھے پیچھے کھڑے ہونے کے دیکھ روب تے جلال ہوئے گا، جدو سب نبیاں نے اپنی امتاں چن لیاں نا، سرکار نے فرمایا انا حزکم من الانبیاء وانتم حزی من الامم، فرمایا امتاں اچھو میں تو انہوں پسند کیتا ہے تو نبیاں اچھو تساں میں انہوں پسند کیتا ہے، تو یقیناً تہاڈی میری روح وچ ہوئے گی تے سرکار دی انتخاب پاک دے وچ، کیا ساڈے واسطے تھوڑی گل ہے کہ حضور نے ساڈے ورگے گناہگاراں نوں پسند فرمایا، تسی یہ دعا منگو جڑا کرونا دا عذاب ہے اللہ حضور دے گستاخاں دے بھیجے، سو دعا قنوت وچ پڑھنے نا ونخش عذابک، یا اللہ ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذابک بالکفار، جی مجمع چو آواز آ، ان عذابک بالکفار ملحق، یا اللہ تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے، اللہ یہ سارا عذاب کافروں پھیر دے۔ اے جناب 2000 تو لے کے 2021 سال دے اندر دنیا دی بدترین دہشت گردی مسلمانوں تو ہوئی، اور دنیا دی بدترین تاریخ انسانیت دی شاید بڑی قتل و غارت ہوئی ہے کہ جناب مسلمان دی نسل کشی کیتی گئی، جناب یمن دا امن تباہ کیتا گیا، فلسطین تے کی کچھ ہویا، برما دے مسلمانہ دے مقبوضہ کشمیر اندر، ایران اندر، افغانستان اندر، جناب دیگر صومالیہ اندر جتنے اسلامی ممالک سن سب دا امن تباہ ہویا، اور روہنگیا دے اندر کس طرح جناب زندہ بچے اندر جناب ٹکڑے کیتے گئے دی ماما دے سامنے، اور زندہ لوگوں دی کھڑڑیاں اتاڑی کی، اور مقبوضہ کشمیر اندر جوان بھائیاں دے سامنے انہوں دی جوان بہنہ دی عصمت دری کی تھی، اور 83,000 عورتاں چک کے جناب ہندو لے گئے، ماضی قریب دی گل ہے جناب، اے جناب کوئی 71-72 دی گل نہیں ہے جناب، اینا سالہ اندر، اور جناب کفر خوشیاں مناتا رہا، اور پوری عالمی برادری اور انسانی جنب بردار نامنے آج دعوے دار خاموش رہے۔ اب اللہ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، فرمایا کافر تدبیر، کافر مکر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ ان کو ہلاک کرنے کی خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہوتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا سے کرونا ختم ہو جائے، اللہ کا عذاب ختم ہو جائے، مسلمانوں پر ظلم کرنا بند کرو،
فلسطین کے مسلمانوں پر، برما کے مسلمانوں پر، یمن کے مسلمانوں پر، پوری دنیا کے مسلمانوں پر جب تک کافر ظلم کرتے رہیں گے اللہ کا عذاب ان کو تباہ و برباد کرتا رہے گا، کیونکہ مسلمان کو ایک ہی سہارا ہے، جب سارے مفقود ہو جان وہ تو مسلمان یا عرش والے خدا دا سہارا لگتا ہے یا مدینے والے مصطفیٰ دا سہارا لگتا ہے۔ جنگ یرموک بابا جی اللہ یا رسول یا رسول الاسلام زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ اچھا پھر بدی باتیں ذہن چاہ رہی ہیں، کوئی ارادہ نہیں سی میں گلاں کرنی، گل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جدو جنگ یرموک ہوئی بابا جی، جنگ یرموک کافران دی تعداد 60,000 تو مسلمان پتہ کتنے سن؟ صرف 3,000۔ کوئی مقابلہ ہے جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سپاہ سالار فوج میں، فرماتے ہیں کافر بھی تو پورے منظم ہو گئے سن، تو فرماتے ہیں کہ اس طریقے نہ سخت حملہ ہویا کہ کافران چار شروع کے رچ لے لیا، مسلمان انہوں نے نرگے چاہ لے، اور جڑے مسلمان سننا میں بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور الحمدللہ کتاب فقیر دی لائبریری موجود ہے، جن کا حوالہ موجود ہے، البدایہ والنہایہ، حافظ اماد الدین ابن کثیر سیر والے تقریباً درجنہ نہیں سینکڑے علماء نے اس روایت نقل کیتا ہے۔ فرماندے نے کہ اسی نرگے چاہ کر سانو 100% یقین ہو گیا کہ اسی شہید ہی ہونا ہے، یعنی قدم اکھڑ گئے، تلواریں ہاتھ چھٹنی شروع ہو گئیں، نیزے بالے چھٹ گئے۔ فرماندے نے اچانک میں نے خیال آیا کہ مشکل وقت جو مدینے والے نبی نے پکارنا چاہیے۔ میری گل غلط ہوگی تو میں بالکل انشاءاللہ زندگی تو صبح تک اتنے ہی ہاں، لیکن گل صحیح ہے تو پھر سبحان اللہ تو سوچی آخر ہے پوری نیاز بندی نے بولو سبحان اللہ۔ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے خالد بن ولید ہوئے جڑا بار گئے رسالت امام علیہ الصلوۃ والتسلیمات تربیت یافتہ نے، انہوں نے پتہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کی ہے، یا اللہ ہم تیری ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ جناب خالد بن ولید فرماتے نے میں منہ کر لیا مدینہ پاک وال، مدینہ پاک وال منہ کر کے میں سونے نبی پاک سرکار کو یاد کیتا، المدد یا رسول اللہ دا نعرہ جس نے مارے آئے، فرماتے ہیں اثر دی نماز تو بعد دا ویلا ہے، سورج دی تھوڑی ٹکیاں نظر آ رہی ہے، کل ساڑھے کل سامان جنگ تھوڑا ہے، ساڑھے قدم اکھڑ رہے نے، پانی کوئی نہیں، خرد و نوش دا سامان ختم ہو گیا ہے، کفر پوری پاور دے نال ساڑھے اتے غلبہ پا چکے آئے۔ فرماتے نے میں جدو مدینہ پاک ول کر کے سونے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارے آئے، حدیث پاک دے روایت کریمہ دے لفظ نے وَقَانَ شِعَارُهُ فرمایا اے میں ہی نہیں کیتا کام نبی پاک دے سیاپا دا معمول ہے، تو مشکل ویلا آ جائے تو نبی پاک نو یاد کیتا جاندا ہے۔ فرماؤ دے میں جدو نبی پاک دا مدینہ پاک ول منہ کر کے نعرہ مارے آئے، وہی جناب کافروں دی فوج واپس دوڑنا شروع کر دیتا ہے، سرکار دی پاک قدرینی برکت جناب کافر پیچھے دوڑن لگ پہنے، تلواراں گرن لگ گئیاں نے، قدم اکھڑ لگ گئے نے، سانو سہارا مل گیا۔ فرماتے نے دیکھ دیاں کون دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نام پاک دی برکت نال اللہ نے 3,000 نو 60,000 دے فتح عطا فرمائی ہے۔ آج بھی دیو سنوئی مسلمان، آج بھی سنو چاہیے کافرہ دی یاریاں چھوڑ کے نبی پاک دے در پاک نہ لولا لئیے، جناب سعودی عرب دے نردی جڑے نے، جناب کافرہ دی حمایت کر کے مسلمانہ دے ظلم کرا رہے نے، تو سا جناب کدی امریکہ کل مدد منگ دے ہو، کدی اسرائیل کو تسلیم کرن دیا گلہ کر دے ہو، تو انہوں پتہ نہیں خدا دی خدائی دا بادشاہ توڑے وچ جلوہ کرے، خلیفہ جناب مستنجد باللہ جدو مکہ مدینہ پاک آیا، آکے نبی پاک دے روزے پاک دے قریب حاضری دین لگاؤ، اسے نال جناب درجنہ علماء دی جماعت اور گلہ ان لگ بیاں نے، امام دار الحجرہ امام بن مالک سرکار تشریف فرما رہے، آپ تشریف لے، آپ نے فرمایا خلیفہ اپنی آواز نو ہولی کر لے، اس جگہ کہ اللہ نے انہاں نوں اچھی بولن تو روک دیتا سی جڑے تیرے تو بہت زیادہ سن مرتبے اندر، یعنی صحابہ کرام۔ خلیفہ کہنے لگا اے امام صاحب میں
اپنے علماء نو جڑے میرے نال تشریف لے آئے نے پوچھنا چاہنا سرور کونین دی بارگاہ میں دعا منگنی ہے چہرہ نبی پاک ول کرا یا رب دے کعبے ول کرا پوچھ رہا اور امام مالک رحمت اللہ تعالی آج لوگ کہتے ہیں سعودی عرب دا جڑا دین اتھے منو اسی آنے ٹھیک ہے دین انہاں دی اتباع کرو جڑے جنت البقیع جرام فرما رہے ہیں امام مالک بھی تو اتھے نا امام شافی بھی تو اتھے نا امام ابو حنیفہ بھی تو اتھے نا ہاں جی حضرت جی 9 دن مدینہ شریف رہے تو 9 دن بعد واپسی کا ارادہ کر لیا ساتھ نے کہا جی بس سیر ہو گیا دل عاشق تے پردہ ہی دل نہیں مدینہ شریف رہ کے تو انی جلدی واپسی کا ارادہ فرما میری کوئی طبی مجبوری ہے کوئی شاگ نے ضد کی تھی سرکار ساڑھا تک دل نہیں رکھیا مدینہ پاک دی اندر قیام کر کے فرمایا اصل میں جس وضو سے میں آیا ہوں ابھی تک موسی وضو سے ہوں یہ سمجھے سبحان اللہ اے ساڑھے اسلاف دی تاریخ انہاں دی اتباع کرو انہوں نے کہا جی میں مناسب ہی نہیں سمجھا کہ مدینہ طیبہ دی سرزمین تے میں مطلب قضاء حاجت واسطے بھی جاواں اے لوگ جڑے مکے مدینے رہے جنہاں دی اتباع ساڈے تے لازم امام دار الہجرہ امام مالک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے عاشق رسول بھی نے میرے پاک نبی سرکار دے مدینہ پاک گنبد خضرا دے سائے تھلے بیٹھ کے حدیثاں پڑھن والے نے جنہاں دی اساں اتباع کرنی ہے جنہاں دی برکت دے نال انشاءاللہ ضرور راہ ہدایت نصیب ہونا ہے آپ نے فرمایا خلیفہ اے دس کہ تیرے باپ آدم علیہ السلام کو جدول خطا ہے اجتہادی ہوئی لگزش ہوئی ہے انہاں دن رو رو کے اللہ دی بارگاہ وچ معافی منگی ہے تیرے باپ آدم علیہ السلام دی توبہ کعبے دی توسل نال قبول ہوئی ہے یا نبی پاک دے میں توسل نال قبول ہوئی ہے خلیفہ کہنے لگا وہ تے صاحب مزاج دے توسل نال ہوئی ہے فرمایا تیرا باپ نبی آدم علیہ السلام تجھ سے بڑا زیادہ مقام رکھنے والا اگر تیرے باپ آدم علیہ السلام کی توبہ صاحب مزار کے وسیلے سے قبول ہوئی ہے فرمایا پھر تیری بھی توبہ نبی پاک کے توسل سے قبول ہوئی فرمایا انہیں کہا جناب سوال دا جواب نہیں آیا میں پوچھنا چاہنا مدینہ پاک جدو میں آما دعا منگل لگیا منہ کیڑے پاسے کرو فرمایا جدو مکے جائے منہ کعبے وال کر لیا کر جدو مدینے آئے منہ کعبے وال کر لیا کر اے جناب اگر اے اسرائیل دے امریکہ نو کعبہ نہ بنان اے حضور دے در اقدس نو اپنا قبلہ محبت بنا رہے ہیں اما عائشۃ الصدیقہ عتیقہ واللفیفہ سلام اللہ علیہا ام المؤمنین حرم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماؤندیاں نے ایک بار لوگ آپ دے کول آگے اما جی بارشاں نہیں ہوندیاں قحط سالیے عمر بن خطاب سرکار دا دور خلافت ہے قحط اتنا آ گیا ہے گرمی اتنی ہے بارش نہیں ہو رہی ہے جانوراں دے گوڈیاں دی ہڈیاں در مغز خشک ہو چکا ہے جناب عمر بن خطاب روز روندے نے یا رسول اللہ علیہ السلام جدوں حکمران انصاف نہ کر اللہ بارش دا نزول مت فرما دیندا جناب دا فرماویں یا نبی اللہ میں انصاف دے کرنا اللہ دی زمین دے پر پھر نزول رحمت کیوں نہیں ہوندا حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور دی بارگاہ سلام عرض کرنے گئے نے سلام عرض کر کے ان کا ہی سو گئے نے نبی پاک خواب اندر ملے فرمایا عمر بن خطاب نو اکھی رویا نہ کر پریشان رہے ہو تیری حکمرانی اندر شک کوئی نہیں تیرے عدل و انصاف دے اللہ نو کوئی شک نہیں ہے بارشاں دا نزول رکیا کسی حکمت دے تال نزول رحمت ضرور ہوئے گا لوگ عائشہ الصدیقہ اما جان سرکار کول گئے اے مائی صاحبہ تساں ہر میں رسول ہو تساں تے گل او کرنی جڑی اللہ دے قرآن دے جناب مطابق ہوئے ساریاں مائیاں باتاں وچوں صرف عائشہ پاک ایسی خاتون ہے جنہاں دے بستر تے اللہ دا قرآن نازل ہوندا رہیا ہے سمجھ سکدے ہو جدوں یعنی شوہر اپنی بیوی دے بستر تے ہوئے تھوڑی جی کو بڑھا دو وہ چھوٹے بٹن تے پھر سمجھ دو لیکن سبحان اللہ نعرہ اللہ اتنے بیٹھو اچھا سرکار نے فرمایا کہ فقط عائشہ ایسی ہے اس کا بستر بھی اتنا پاک ہے کہ جب میں اس کے بستر پر اٹھتا ہوں تو اللہ کی وحی نظر آتی ہے ہمیں اتنی عفت مآب خاتون
اگر کوئی 14 صدیاں بعد کوئی کالے منہ والا آکھے جی عائشہ پاک نوں پونکے تے پھر یہ ایمان شک ہو سکتا، میں عائشہ بدی شان شک نہیں ہو سکتا۔ جناب عائشہ صدیقہ جنہ دے بارے کون ہے دے والدہ فرمانے فرمایا خذو شطر دینکم من الحمیرہ، فرمایا میرے تو بعد ابدا دین کون میری عائشہ صدیقہ کو مل جائے گا۔ حضور پیار الحمیرہ فرماؤں نہیں مائی شہبہ کو لوگ آئے اے اماں جی بارشوں کا نزول نہیں ہو رہا، قید سال یہ بندے لوگ مرن لگ پے نے، جانور شدت پیاس ہلاک ہو رہے نہیں۔ جناب عائشہ پاک نے فرمایا سرکار دے گنبد خضرا دے درمیان دے آسمان دے درمیان، یعنی قبر انور دے آسمان دے درمیان گنبد خضرا پردہ ہے، ایک کھڑکی ہے وہ کھول دیتا جائے تاکہ قبر رسول دے آسمان بالکل آمنے سامنے ہو جاؤں، اور پھر توسل پیش کیتا جائے اے کریم کائنات اللہ اپنی یار دی قبر دا صدقہ ساڑے سے رحمت نازل فرما۔ حضرات دیو لوگ نے جنہ دین کتاباں پڑھ کے نہیں لیا، انہ دین نبی پاک دا چہرہ تک کے لے آئے، حضور دی زلفان تک کے لے آئے، انہ قرآن نازل ہوندہ دیکھے آئے، اے مادری فادری عربی نے اے قرآن شریف دے مفاہیم دے مطالب دے مد و جدر دے سیاق و سباب دے قرآن پاک دے نزول نو بڑی اچھی طرح جان دے نے، اسے یہ نہیں کیا اللہ دے کامے جامے ہو، اے معلوم ہے صاحبو صاحب پادا کی دائے دیندہ تے خدا ہے، پر صدقہ شوڑے مصطفیٰ دادا کر دائے، کھڑکی نو کھول دیتا گیا ہے۔ شاہبہ نبی پاک نے در دولت آدم میں عرض کردنی اے کریم کائنات اللہ تیرے یار کا وسیلہ دے کے دعا مگنے ہو، یا اللہ نزول رحمت فرماؤ۔ حضرات محدث ابن اساکر نے طریق دمشق مدینہ کبیر اللہ لکھے آئے، اور ترجمہ محدثین علماء سیر نے لکھے آئے جدو جناب کھڑکی کھل گئی ہے اللہ دی رحمت کا نزول شروع ہو گیا ہے۔ یہ تو مطلب ہے کہ جس صحابہ نے حضور کو مدد منگی انہوں نے کرم ہویا تھے، اسی کون ہے کہ نبی پاک کو مدد نہ منگی ہے۔ ہاں جی حضرت مصعب بن سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی رسول نے تابعی نے بلکہ کہ جڑے جنہیں یزید دا زمانہ پایا تو یزید نے ہرہ دا واقعہ مسلط کی طرح مدینہ طیبہ واقعہ کربلا تو بعد اس وقت یہ فرماتے ہیں میں سرکار دے روزے پڑھتے ہوں، سخت کرفیو ہو گیا تو فرماندے نے کہ میں سرکار دے روزے انور تے مطلب اپنی آپ نے ایک پاگل شو کیتا کہ شاید میرا ذہنی توازن درست نہیں، دو چار سپاہی اگر ٹھنڈے مارے فرماندے میں گر رہا ہوتے وہ چلے گئے، فرماندے 3 دن تے 3 راتاں میں حضور دی بارگاہ چلے آواں تے 3 دن تے 3 راتاں جدوں اذان دا وقت ہوندا سی قبر انور وچوں اذان دی آواز بھی ہوندی سی تے جماعت دی آواز بھی ہوندی سی۔ یہ دا مطلب ہے پھر ساڑھے بریلی دے تاجدار نے عقیدہ سنو صحیح سمجھایا ہے جنہ کی آئے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ قسم کھا کے عقیدہ سنیا سی زندہ ہو تو ساڑیاں کھد چھپ گئے ہو پر تو زندہ ہو تو زندہ ہے واللہ تو توبہ دی رات انشاءاللہ توبہ بھی نبی پاک نے سب سے قبول ہونی ہے، اللہ راضی ہوئے گا بیٹھے میرے کو معافی منگنے پر طریفہ میرے یار دیو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو تجھ کو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے پڑھئے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے جسم عالم اکھانو کیا جاندہ ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے کوئی داتا بڑی ہے خواجہ بڑی ہے کوئی مہر علی شاہ بڑی ہے یا محمد رضا بڑی ہے غوث جلی بڑی ہے اللہ دا کوئی بھی ولی بڑی ہے ذات مصطفیٰ دے جناب نبی پاک دے روز انور دی چمک نہ بڑے آئے چمک تجھ سے پاتے ہیں اچھی والا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ
کری ابیر رحمتی کیا تسلی آ گئی ہے بارشاں نہیں ہو رہی برستا نہیں دیکھ کری ابیر رحمتی جدوں کھڑکی کھل گئی ہے ادھروں بارش آ گئی ہے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے برستا نہیں دیکھ کری ابیر رحمتی بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں بولیے بولیے چمک تجھ سے پاتے اور تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکری ہے جب کھانے غرانے والے ہے منکری ہے جب کھانے نہیں نہیں بالکل میں پورے ذوق نہ پڑھا تسی پورے ذوق نہ بولو سبحان اللہ بالکل سادے جملے نے بولو تو صحیح نہیں جناب اے منکری ہے جب کھانے غرانے والے چمک تجھ سے پاتے آواز ریکارڈ کرو بھائی پتہ لگے کیڑا کیڑا بندہ پڑھتا رہنا ویڈیو بعد چمک تجھ سے پاتے جڑا چپ کر کے بیٹھا وہ چنگی طرح زوم کر کے دکھانا تاکہ لوگ دیکھن بھی جناب حضور دی محفل وچ بیٹھ کے کیڑی پریشانی ایک بندہ بول نہیں دیا چمک تجھ سے پاتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو رستے میں جا بجا تھانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی ایدہ مطلب ہے جناب نعمتیں اللہ دیا نے دل نے سن مصطفیٰ نے ایک قرآن ملیا تے نبی پاک دے صدقے رب الرحمان ملیا نبی پاک دے صدقے کنوں لیلۃ القدر ملنی سی کتوں شب برات مل جانی سی کنیں ساریاں برکتاں نصیب ہو جاندیاں کہ دامن مصطفیٰ دا صدقہ رسول اللہ علیہ وسلم اینجا ہے نا پہلی امتاں اور قرآن شریف پڑھیا کرو جی حضور داتا غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کسی پوچھا جی سرکار دا فرمان ہے کہ قرآن پڑھ کے رویا کرو اگر رونا نہ آئے تو پھر فرمایا پھر رونے جیسی صورت بنا لو کہا جی اگر پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر فرمایا اپنے مقدر پہ رویا کرو قرآن پڑھ کے تمہیں رونا کیوں نہیں آتا اور اتنا عظیم کلام اللہ دا اتنی مقدس کلام ہے منزل من اللہ کلام اے نوجوان انٹرنیٹ تے لگے پوری رات لگے دے گزر جائے اکثر رات نو مطلب خطیب آدمی لیٹ آئی دا 1-2 بجے 3 بجے دن مسا کا اللہ جاندا کئی منڈے نوجوان اے چوکاں چ پھٹیاں تے بیٹھے اپنے گھراں دروازے تے بیٹھے وہ جناب لگے ہوندے انٹرنیٹ تے موبائل نال چلو فبے آ یار تسی قرآن کھول کے پڑھ لیا کرو یہ دے وچ بھی قرآن شریف مل جاندا ہے میری عمر 40 سال ہوگی 45 سال ہوگی 50 سال ہوگی 60 سال دا بابا ہو گیا ایک بار بھی قرآن ترجمہ نہیں پڑھیا سویرے اٹھتے نال سب سے پہلے میسج ویکھنے ہیں دوست تک کدا پیغام مینوں آیا جڑا پیغام رب نے 23 سال سونے مصطفیٰ دی قلب پاک تے نازل فرمایا وہ کمپیوٹر وچ محفوظ ہونا ہے کہ ساڈے سینے چمکانا ہے ساڈے چہرے چمکانا ہے ساڈے عمل چمکان واسطے آیا ہے وہ لوگ جنہاں اللہ دا قرآن پڑھے قرآن نال پیار کیتا ویکھ ساڑے اسلاف نے کنے قرآن نال پیار کیتا ہے حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں حجت الاسلام کیا جاندہ ہے یہ وہ غزالی نے جنہ دی روح مبارک نبی پاک نے شب معراج جناب کریم اللہ موسیٰ پاک نے سامنے پیش کر کے فرمایا موسیٰ اے میری امت دا عالم غزالی ہے
ہے کو تہاڈی امت دے درگاہ جناب موسیٰ علیہ السلام دے سامنے آپ نے فخر فرمایا او امام غزالی اللہ دے قرآن نال کتنا پیار کرنے والے نہیں چھوٹی جی عمر شریف قرآن پاک پڑھن دا بڑا شوق پیدا ہویا ایک پنڈ دا علاقہ ہے جنہوں بیکورڈ کیا جانا ہو دے کو جان آن دا راہ نہیں ہے ایک چودھری تھی امیر دا گھر ہے ایک قاری صاحب گھوڑی دے سوار ہو کے اس جناب خان صاحب دے گھر وہ دے بچے نو قرآن پڑھان واسطے ہوں دے نہیں حضرت امام غزالی ملے آپ نے فرمایا اس کا کہنے لگے جناب تو سمیں بھی قرآن پڑھا دیا کرو انہوں نے کہا جی قرآن شریف سے میں پڑھا دیا لیکن میں کوئی وقت نہیں 6 میل دا فاصلہ میں ہونا ہے 6 میل دا فاصلہ میں جانا ہوگا ہے یہ بھی وقت لگ جاندے ہے میں دیگر معاملات میں وقت نہیں ورنہ پڑھان دا مسئلہ نہیں آپ نے عرض کیتا استاد جی حافظ صاحب قاری صاحب کی بلا وقت میں بڑھا لینا تسا پڑھان دا وعدہ کرو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے تسا دسو ترتیب کی ہوئے گی فرمایا صبح تواڈے گھروں نکلن تو پہلے فقیر تواڈے دروازے تے کھڑا ہوئے گا میں تے غریب زادہ ماں میرے کول تے کوئی سواری نہیں میں بھی مطالبہ کردہ تسا اپنے پیچھے منوں بٹھا لو اینا مطالبہ دے عرض کراں گا تسا سواری دے چل دیا قرآن پڑھائی جایا جے میں نال چل دیا قرآن پڑھدا جاواں گا انہاں کہ او بچیا 6 میل دا فاصلہ جانا تے 6 میل آنا کنے دن پڑھے گا فرمایا استاد جی تسی وعدہ کر لو صاحبان گرامی قدر پڑھو تاریخ دیا کتاباں امام غزالی سرکار دا معمول شریف ہے کہ جناب جاندیاں بھی قرآن سکھدے جاندے نے آندیاں بھی قرآن سکھدے آندے نے کونین دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع الصفرۃ الکرام البررہ فرمایا قرآن وچ مہارت رکھن والا ہوے گا سونا پڑھن والا ہوے گا تجوید تے قرات تے رموز تے اوقاف دے نال اون ترتیل تے حدر تے ترتیب تے جناب سونے طریقے دے نال قرآن نو سونا پڑھن والا ہوے گا الماہر بالقرآن جو قاری قرآن دے ماہر قرآن جنت دے دروازے تے جاوے گا ان روک لیا جائے گا عرض کرے گا یا اللہ میرے نمازی میرے پیچھے پڑھنے والے چلے گئے یا اللہ غازی تے حاجی جنت دے اندر چلے گئے نے اے اللہ مینوں کیوں روک لیتا گیا ارشاد رب کائنات ہوئے گا نمازیاں نمازاں پڑھیاں اپنے واسطے غازیاں جہاد کیتا اپنے واسطے حاجیاں حج اپنے واسطے کیتا اے میرے قرآن دے قاری تو قرآن میرا قرآن میرے واسطے پڑھدا رہا ہے آج کلیاں نہیں جانا 15 او بندے جڑے تیرے دوست نہیں تیرے پیار کرنے والے لیکن ہے دوزخی نکلے رو چکے نے انہاں نو تو سفارش کر تیری شفاعت دی برکت نال تیرا رب انہاں واسطے جنت دا داخلہ کھول دے گا اتقاری قرآن دی شان ہے جڑا قرآن پڑھنے والے تے قرآن پاک دا کتنا مقام بڑے بڑے سخت دلاں نو قرآن نے بدلیا ہے جی میں بتا عمر کڈا سخت عمر بن خطاب جی عمر بن خطاب دی اکھ دی سرخی کو بندہ برداشت نہیں کر سکتا جسامت قدامت دلالت حدود اربا تائیوں دے سرکار نیم شب دعاواں چ منگ دے یا اللہ عمر دے دے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب جو سبحان اللہ جناب تساں کون کیڑا 8 پیرا روزہ رکھیا بڑے سونے ماحول سے بیٹھے ہیں ٹھیک ٹھاک رجب جو بیٹھے ہیں سبحان اللہ اے مولا میں عمر دے دے جملہ پلے بن کے لے جانا اعلان نبوت لے کے قیامت تک ہر بندے نوں عزت اسلام دی وجہ ملی ہے ایک کوئی عمر بن خطاب ہے جدی وجہ اللہ